أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. سبحان الله. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. سبحان الله. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. سبحان الله. أصحاب الجنة هم الفائزون. سبحان الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سبحان الله. سبحان الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله. سبحان الله. هو الله الذي لا إله إلا هو. سبحان الله. هو الله الذي لا سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. الله الله. هو الله الذي لا
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو الله الذي لا شعبان سبحان اللہ ماشاء اللہ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان اللہ شریف نہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر وہ ہر چیز پر قوت رکھتا ہے قدرت رکھتا ہے وتعز من تشاء جس کا ہاتھوں میں عزت ہے وہ اللہ کی ذات اقدس ہے جس نے آپ کے درمیان اس خادم کو منتخب کر کے آپ کا خادم بنا کر یعنی لوگوں کے زخموں کا مرہم دردوں کی دوا مرجع ہوئے چہرے مسکرانا یعنی کیا کہتے ہیں بے چین بے قرار دل کا قرار بنا کر اپنی قوت سے اپنی قدرت سے اپنے ارادے سے اور اپنے لکھے ہوئے مقدرات سے مقتدر نے مقتدر کو بٹھایا ہے تو میں نے کہا کہ یار حالانکہ کوئی آدمی ہو یہ چھٹی منائے تو کچھ کہے نہیں اللہ نے ایک کام کے لیے مجھے بٹھایا ہے بس مجھے وہ کام میں لگے رہنا ہے میں کس کے کام آؤں مرجع چہرے پر ہنسی یعنی خالق کائنات کی طلب میں ہوتی ہے اس کی طلب اپنی جان چلے جائے لیکن پر سامنے والے کو زندگی مل جائے یہ درد ہے چلے کسی پہ تڑپتے ہیں امین سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ایک چیز ذہن میں رکھ لو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس علاج میں میری جان کو خطرہ ہے تو میں اپنی جان کو اس جان سے زیادہ بے قیمت محسوس کرتا ہوں جو جان خدا کی طرف سے بھیجی گئی ہے یہ خدا کا بھیجا ہوا مہمان ہے اب میرے یہ امتحان ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں
خدا کی نظر ہے اور خدا نے انتخاب کر کے بٹھایا ہے. زندگی مخدر ہے تو جیوں گا، ورنہ میں تیرا طالب دین ہوں جو تیری راہ میں جو شہید ہوں. یہ ٹپک ٹپک کے کہے رہو تیری شان جل جلا رہو. ان آنکھوں نے جب سے میرے محبوب کے حسن کو دیکھا ہے تب سے یہ آنکھیں وہ حسن اور جمال کا شوق رکھتی ہیں، یعنی اشتیاق رکھتی ہیں کہ خدا تو نے اپنے نبی کو اتنا حسین بنایا اور خود کہا والضحیٰ، اے میرے حبیب تیرے حسین چہرے کی قسم. میں سمجھتا ہوں پھر کائنات کے یعنی بڑے بڑے فصیح اور بلیغ اور بڑے بڑے ترجمہ لکھنے والے بھی اگر آ جائیں اور والضحیٰ کے حسن کا ترجمہ کرنا چاہے، میں سمجھتا ہوں کہ ساروں کے قلم اس حسن اور جمال کی ابتدا میں جا کر ٹوٹ جائیں گے جہاں پر میرے رب نے اپنے نبی کے حسن کی ابتدا 70,000 پروں میں انتہا چھپا کر رکھا ہے. وہ انتہا تک بھی آپ کے حسن کا تذکرہ کرنے والے اگر کتنے ہی بڑے فصیح اور بلیغ کیوں نہ ہو اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے. ساری حسیناؤں کو بھی آپ کے قدموں میں ڈال دے، آپ کے نالین کے قدموں میں پڑ جائے. یاد رکھ لو میرے رب نے 99 حسن کا حصہ اپنے نبی کو دیا اور حسن کا آدھا حصہ یوسف کو دیا اور آدھا حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا. بتاؤ وہ حسن کا حال کیا ہوگا جو 99 حصہ اپنے حبیب کو دیا، آدھا حسن یوسف کو دیا تو مصری کی عورتوں نے انگلیوں کو کٹوا لیا. اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اگر کوئی میرے محبوب کے حسن کو دیکھ لیتا، وہ تو میرے رب نے چھپا کے رکھا، تھوڑا دکھایا، چاند بھی شرمایا، سورج کے گرد پروانہ بن کر گھومنے لگ گیا. 1,23,000 نبیوں پر خدا کی وحی آنے والا جبرائیل میرے نبی کی قدموں میں گر کر چومنے لگتا ہے اور کہتا ہے جو مزہ آپ کے طلوع میں دیکھا وہ مزہ جنت میں دیکھا، جنت کے باغوں میں میں نے وہ مزہ دیکھا. سبحان اللہ. 99 حصہ جو حسن کا دیا 70,000 پردوں میں چھپا کے رکھا، تھوڑا دکھایا، چاند شرمایا. اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں گھر میں کیا کہتے ہیں کوئی چیز سیتے ہوئے بیٹھی تھی، اتنے میں میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آہٹ محسوس ہوئی، اپنے آپ کو سنبھال رہی تھی، اتنے میں چراغ گل ہوا، سوئی نیچے گر گئی. میں نے سوچا کہ کہیں گری ہوئی سوئی کہیں میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچے. میں اندھیرے میں میرے محبوب اندر پہنچنے سے پہلے میں اندھیرے میں اس سوئی کو اپنے ہاتھوں سے ٹٹولنے لگی تو میرے محبوب نے مسکرا کر کہا عائشہ کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ آپ کی مسکراہٹ سے دانتوں سے جو کرنیں نکلی کمرہ روشنی سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو میرے رب نے کہا والضحیٰ، اے میرے حبیب، اے میرے حبیب تیرے حسین چہرے کی قسم. سبحان اللہ. اور حسین کے ترجمہ جس کا خود خدا الفاظ ایسے ادا کرے کہ پوری کائنات کا علوم بھی آپ کے حسن کی ابتدا میں آ کر گھٹنے ٹیک لے اور کہے کہ ابتدا تک بھی وہ حسن کا ترجمہ کائنات مل کر بھی نہ کر سکے. وہ حسن دیا اپنے حبیب کو تو میں کہتا ہوں ان آنکھوں نے جب سے وہ حسن کو دیکھا اب اس کے بعد یہ آنکھیں وہ حسن کو دیکھنا چاہتی ہیں جو خالق حسن ہے. نبی کو حسن دینے والا خالق ہے. میرے نبی کو میرے رب نے اپنے خزانے سے اور اپنے ارادے سے حسن دیا. پھر خالق حسن کا علم کیا ہوگا؟ یہ آنکھیں اس خالق کے حسن کے لیے بےتاب رہتی ہے. خدا ان آنکھوں کو نبی کا حسن تو دکھایا، یہ آنکھیں تیرے حسن کو دیکھنا چاہتی ہیں تو آواز آتی ہے کہ موت کے بغیر میرا دیدار ناممکن ہے. تو پھر کیا کروں؟ تیرے شوق کو مجھے خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا. نہیں خودکشی
حرام ہے، جو جس حالت میں مرے گا کل قیامت کے دن اس کا حشر وہی ہوگا، وہ جس حالت میں مرے گا اللہ کی فرما برداری اور اطاعت میں مرتا ہے تو پھر سلام قولا من رب الرحیم، نافرمانی اور بے وفائی کی موت مرتا ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، دہکتے ہوئے انگارے اس کے مقدر بن جاتے ہیں۔ تو پھر کیا کریں؟ تو میرا رب کہتا ہے میرا دیدار کرنے کا شوق رکھتا ہوں تو مخلوق کی خدمت میں لگے رہے، اس وقت تک کی خدمت کرتے کرتے موت آ جائے، پھر اس کے بعد وہ خدمت خلق اگر رب کے جناب میں پسند ہے تو پھر اپنے حبیب کے صدقے پھر خالق حسن کو جو ساری زندگی یہ آنکھیں اس کے حسن کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیلنڈر کو میں نے کھولا اور اس کے بعد مریدین سے کہا کہ یار ہر کیلنڈر ہو سکتا ہے اس میں غلط لکھا ہوگا، میں نے کہا دوسرا کیلنڈر لے آئیے، تیسرا کیلنڈر لائیے، چوتھا کیلنڈر لائیے۔ تو میرے مریدین نے اپنے فونوں میں بھی پھر نکال کر دیکھا اور کہا کہ حافظ صاحب میں نے یہ رجب کیا کہتے ہیں معراج، شب معراج جمعرات کی دن ہی آ رہی ہے۔ میں نے کہا کاش اگر چہارشنبے کی دن ہوتی تو قریب کو ایک چھٹی مل جاتی۔ پھر اس کے بعد میں کچھ بیان لانا تھا، میرے اندر جو طلب ہے میں اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار صرف اپنے رب کے جناب میں کرتا، کسی مریدین کو اپنے جذبات اور احساسات کی بھنک میں محسوس ہونے نہ دیتا۔ بس دل ہی میں سوچا کاش اگر شب معراج چہارشنبے کی دن ہوتی تو ایک دن چھٹی مل جاتی، پھر ایک مزید چھٹی لے کر میں اپنے شب معراج کو میرے محبوب کی بارگاہ میں مناتا۔ خدا کی عظمت 3 دن کے بعد چاند نظر آیا تو پورے ہندوستان کے کیلنڈروں کو فیل کر دیا اور خدا نے کیا کہتے ہیں پھر چہارشنبے کے دن شب معراج ناممکن ہے۔ پرسوں ایک مفتی صاحب سے بولا تو انہوں نے کہا کہ سب یہ ناممکن ہے، ایک ساتھ 2 چاند 32 کے ہو، 32 30 32 30 32 30 اس حساب سے سارے کیلنڈر بنائے جاتے ہیں، لیکن پچھلا بھی 32 یہ بھی 32 یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا یہ دل کی ایک آواز خدا تیرے گھر آنا چاہتا ہوں، تیرے محبوب کی در آنا چاہتا ہوں، تو میرے رب نے بلایا اپنے حبیب کی در جانا ہے، شب معراج وہاں منانا ہے۔ تو الحمدللہ غریب 3 دن کا جو اعلان کر رہا ہے، سارے مریدین کو ابھی تک علم نہیں کہ آپ سب یہ 3 دن کہاں جا رہے ہیں۔ آج صبح میں مریدین نے کہا ہم لوگ پلین کا اجمیر کا ٹکٹ دیکھ کے رکھے ہیں، آپ کا جیسی اعلان ہو صبح سیدھا ہم لوگ بھی اجمیر چلیں گے۔ تو 99% ہر آدمی کو یہ احساس تھا کہ آپ سب اجمیر جا رہے ہیں، لیکن میرے محبوب مصطفیٰ کی توجہ کا اثر ہے۔ اب میرے ہم سفر چلنے والے 3 ساتھی ہیں، جناب جاوید صاحب چشتی صابری اور جناب شیخ خلیل صاحب چشتی صابری اور علی جناب مجیب صاحب چشتی صابری، یہ تینوں غریب کے ہم سفر ہیں۔ کیونکہ میں ایسے ہی کھڑے کھڑے میں نے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تو میں جب عمرے کے لیے جاؤں تو جس وقت میرے سر کے بال کٹے ہوئے دیکھیں تو سمجھ جانا حافظ صاحب عمرہ کر کے آئے ہیں، اس وقت تک میں کسی کو محسوس ہونے نہیں دوں گا۔ تو جاوید صاحب وہاں کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب جب بھی ایسے جانا ہے خادم کو بھی ساتھ رکھ لیجیے۔ خلیل صاحب کھڑے تھے تو انہوں نے کہا حافظ صاحب میں بھی ساتھ چلوں گا۔ پہلے کیا کہتے ہیں وہ دونوں نے کیا کہتے ہیں غریب سے کہا، پھر اللہ کی طرف سے پھر وہ چاند بھی پہلے نظر آ گیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے صرف 3 دن کا سفر ہے الحمدللہ۔ ابھی ہمارے جاوید صاحب نے کہا کہ صبح میں دعا پڑھا، تھوڑا سا تھک گیا تھا، آرام کیا، تو قریب 12-1 بجے کے قریب میں خواب میں دیکھ رہا ہوں حسین اور خوبصورت کیا کہتے ہیں چہرہ میرے سامنے کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ انا عمر، میں عمر ہوں۔ جاوید تم اپنے شیر سے کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حافظ عبد المقتدر کا انتظار کر رہے ہیں، میں عمر ہوں تمہیں اطلاع دے رہا ہوں۔ جاوید صاحب کہتے ہیں ایسی لگا کے سویا تھا، نیند سے جب اٹھا سارا وجود پسینے میں شرابور ہو گیا، بس میری رگیں پھٹنے لگی، وہ حسن کو، وہ جمال کو، وہ خوبصورتی کو، وہ جلال، وہ بزرگی، میں نے عمر رضی اللہ عنہ کا جو جلال دیکھا، لگتا ہے کہ وہ اثر کبھی کبھی آپ کے چہرے پہ مجھے محسوس ہوتا ہے۔ میں نے کہا حق ہے، اس لیے کہ میرا سلسلہ حسب بھی نسب جا کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، اس لیے قریشی بھی ہوں اور فاروقی بھی ہوں۔
اور جس وقت میں نے بھی حضور کا دیدار کیا تھا اس سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ کا دیدار ہوا تھا، اس کے بعد میرے محبوب جلوہ افروز ہو کر اپنے رحمت اور شفقت سے اشارہ کر کے مجھے بلائے، تو میں کیا کہتے ہیں اس کی آمد سے پہلے یہ اشارہ ملتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انا عمر، میں عمر ہوں، تم اپنے شیخ سے کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرا کیا کہتے ہیں تو غریب انشاءاللہ ابھی کل بھی پوری کیا کہتے ہیں مریضوں کی خدمت میں موجود ہوگا، انشاءاللہ جتنے بھی آئیں گے میرے پیر کے دن بھی خدمت پہ رہوں گا، انشاءاللہ منگل کے دن بھی پھر آپ کی خدمت پہ رہوں گا۔ منگل کے دن ہی 4 بجے انشاءاللہ ایئرپورٹ جانا ہے، یعنی 3 گھنٹے پہلے رپورٹنگ ہے، اور 7 بجے کچھ بھی 8 بجے پلین ہے، تو گھر سے انشاءاللہ 3 ساڑھے 3 بجے قریب روانہ ہوگا اپنے 3-4 ساتھیوں کے میرے ساتھ۔ تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے یہ سفر مبارک میں جتنے بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب میرے تصور میں ہوں گے اور میری دعاؤں میں ہوں گے، اور ہر قدم بقدم آپ سب کے حق میں جن کو اللہ نے اپنے فضل سے یہاں بلایا، امید ہے کہ ان سب کو میری دعاؤں کا حصہ ضرور ملے گا۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اس کو وہاں بلایا، آپ کو اس غریب کے پاس بلایا، نبی کے در پہنچو، وہاں جو ملے وہ سب آپ کے حق میں ضرور تقسیم ہوگا۔ جتنے بھی آج حاضرین مجلس ہیں یہ وہ چنندہ لوگ ہیں جن کو میرے رب نے چن چن کر آج کی مجلس کا حصہ بنایا ہے، اور آج آپ سب کو میرے محبوب کا صدقہ ملنے والا ہے۔ ماشاءاللہ آدھا کلو جو ایک بکری زبا کی ساتھ میں نبی کی ساری فوج کھانے آئی تھی، تو ماشاءاللہ یوں سمجھ لو کہ گوشت بھی ہوگا اور اس میں ماشاءاللہ گیہوں بھی ہوں گے، مختلف وٹامن سے بھرپور حلیم آپ کے ہاتھ میں۔ پروگرام کی اختتام کے بعد ہوگی، اور آج کی بیعت بھی بہت خصوصی بیعت ہوگی۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ واقعہ معراج اس کی وجہ آپ ہر وقت واقع معراج کو بسملے سے سنتے آئے اور آج تک سنتے رہے، لیکن حقیقت میں اس معراج کے ذریعے سے ہمیں کیا سبق ملا ہے؟ میرے محبوب مصطفیٰ کی محبتیں ہمارے دلوں میں اور ہماری زندگی میں آپ کی محبت کا یہ اثر کتنا ہماری زندگی میں آیا ہے۔ رمضان المبارک تو ابھی 1 مہینہ باقی ہے، لیکن اس سے پہلے اس ماہ کی قدر کرنے کے لیے ہم 1 مہینہ پہلے وہ بابرکت و مقدس و محترم مہینہ ہے جو تمام مہینوں میں اللہ نے سب سے مقدس مہینہ قرار دیا ہے، وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ مہمان کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، آدمی اس کی تیاری آنے سے پہلے کرتا ہے۔ میں ہمارے گھر آج بہت عظیم مہمان 1 ہفتے کے بعد آنے والے ہیں، ان کے آمد سے پہلے ان کا استقبال کرنے کی تیاری کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی رمضان المبارک کا استقبال حلیم سے نہیں کرنا ہے، یہ تو آپ آئے ہیں مہمان رسول ہیں، آپ کی کیا کہتے ہیں میزبانی میں چند مریدین اکٹھا ہو کر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ چائے بسکٹ کے بجائے آج حلیم آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ لیکن حقیقت میں رمضان المبارک آنے سے پہلے ہم اس کا استقبال اپنے دل کی گندگیوں کو صاف کرتے ہوئے وہ عظیم مہمان کا استقبال رب کائنات کی طلب میں وہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک دن، 30 دن جو ہمارے لیے آسمان سے اللہ کی طرف سے متبرک اور بابرکت لمحے بن کر آتے ہیں، ان لمحوں کو ہم ضائع نہ کریں، بلکہ اس کا پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے خوشخبریاں سنائی ہیں، ہر عشرہ ہمارے لیے مبارک بن جائے اس سے پہلے کہ ہم اس کی تیاری کرتے رہے۔ بہرحال رمضان کے آنے سے پہلے یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ صرف آج کی شب ہی کہیں تو پھر فجر بھی ہو جائے، نہیں بلکہ آنے سے پہلے 4 اتوار آئیں گے، موقع انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گزشتہ گزار رمضان کی برکتیں، رحمتیں، احسانیں، اور پھر وہ نصیب اور قسمت والے وہ لوگ ہیں جن کو خدا رمضان المبارک کا متبرک اور بابرکت مہینہ ہمیں اللہ نے عطا
عطا کیا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے. ذکر و سلوک تو ہر اتوار یہ سلسلہ ہمارا جاری رہا کرتا ہے. تو بہرحال غریب منگل کے دن یہاں سے روانہ ہوگا انشاءاللہ. امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وہاں کے قریب 12 بجے 1 بجے غریب مکہ پہنچے گا. اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی نگاہ اس کے اوپر توانائی اور قوت اور سفر کی کوئی تھکان نہ ہو تو انشاءاللہ امید ہے کہ اسی شب انشاءاللہ عمرہ کرے گا. اور اس عمرے میں آپ سب کے حق میں کعبے کا خلاف کر کر اور اپنی ہر نظر کے بدلے میں آپ سب کے حق میں انشاءاللہ دعا گو رہے گا. پھر وہاں جب عمرہ ہو جائے گا پھر چہارشنبے کے دن صبح میں ایک چند گھنٹے آرام کر کے پھر انشاءاللہ مکہ مکرمہ سے ٹرین ہے قریب 3 بجے مدینہ منورہ انشاءاللہ قریب 5 بجے 2-2.5 گھنٹے میں انشاءاللہ ایکسپریس کوئی ٹرین نکلی ہے انشاءاللہ مکہ سے مدینہ 2-2.5 گھنٹے. یعنی سفر تو قریب 450 کلومیٹر کا ہے لیکن اللہ جزائے خیر عطا فرمائے وہاں کی حکومت و حکمرانوں کو کہ وہ جانچ کی خدمت کرنے میں کسی قسم کی کوئی کسر باقی نہیں رکھتے ہیں. ہر وہ طریقے سے کیا کہتے ہیں وہ قربان ہوتے ہیں تو یہ سہولتیں ہو جانچ کے لیے ہیں. تو امید ہے کہ وہاں کے 5 بجے قریب مدینہ پہنچے گا. دربار رسالت میں انشاءاللہ حاضری ہوگی. ظاہر ہے جب پہ حال مظفر تو پھر ابس اشکوں سے اپنے درد کا اظہار کیا کرے انشاءاللہ. پھر جو شب ہوگی وہ شب معراج ہوگی انشاءاللہ. وہاں پر تو باضابطہ ایسا کوئی پروگرام نہیں ہوتا ہے لیکن ہم ہی وہاں بیٹھے دل ہی دل میں میرے محبوب کی کیا کہتے ہیں شان میں جو کچھ بھی خدا دل میں ڈالے وہ زبان سے کیا کہتے ہیں نکلے اور حضور کی بارگاہ اقدس میں وہ سب کچھ تحفے طائب پیش کیے جائیں انشاءاللہ. پھر دوسرے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جمعرات کے دن قریب پھر وہاں سے احرام باندھے گا. پھر انشاءاللہ مکہ آئے گا جمعرات کے دن. پھر انشاءاللہ جمعرات کی شب پھر عمرہ کرے گا. جمعہ کے دن مکمل طور پر نماز بھی حرم میں ہوگی اور انشاءاللہ تعالی پھر دن بھر انشاءاللہ غریب حرم میں رہے گا مکے میں رہے گا. پھر جمعہ کے دن شام میں یا ہفتے کے دن صبح کیونکہ کوشش کرتا رہا کہ ہفتے کے دن آپ کو چھٹی نہ ہو. بہرحال یہ 3 دن ہی ہو لیکن کوشش کرنے پر بھی ٹکٹ جمعہ کے دن نہ مل سکا تو انشاءاللہ غریب جمعہ کے دن ہفتے کے دن صبح میں وہاں سے انشاءاللہ روانہ ہوگا. تو وہاں کی صبح قریب 2.5 گھنٹے کا وہاں میں یہاں میں فرق ہے. تو 8 بجے وہاں سے نکلنا ہے تو قریب کیا کہتے ہیں یہاں پر مغرب کے 6 بجے انشاءاللہ پہنچیں گے. تو بہرحال ابھی تک 3 دن کی چھٹی کا اعلان ہو رہا تھا. آپ حضرات اور ایک دن صبر کر لیں انشاءاللہ تعالی. ہفتے کے دن شام کا قریب یہاں پہنچ جائے گا آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ. پھر اتوار کے دن انشاءاللہ غریب آپ کی خدمت میں بیٹھے رہے گا. پھر وہ جو اتوار ہوگی آئندہ وہ آپ سب کے لیے مدینے سے کھجور کا تحفہ لائے گا. سبحان اللہ. میرے ساتھ 4 ساتھی ہیں. ہم نے کہا وہاں سے کوئی سامان تو لانا نہیں ہے مریدین کے لیے ہم وہاں سے مدینے کی حضور کی نسبتوں کے ساتھ وہاں سے ہم کھجور لے کر آئیں گے اور مکے سے زمزم لے کر آئیں گے. تو آئندہ آنے والا جو اتوار ہے آپ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آج حلیم کا صدقہ مل رہا ہے اور پھر آئندہ میٹھے کا صدقہ کھجور کی شکل میں مل رہا ہے. آج جس کے حق میں کیا کہتے ہیں حلیم قبول ہے کھجور آئندہ ان کو کھانے آنا ہی ہے. لا الہ الا اللہ حلیم ہے محمد رسول اللہ کھجور ہے. لا الہ الا اللہ یہ رب کا تحفہ ہے اور نبی کی طرف سے آئندہ اتوار کو آپ کو کھجور کا تحفہ ملے گا. پھر اس کے بعد مزید کیا کہتے ہیں ہمارے خلیل صاحب اور عالی جناب عبد الماجد صاحب چشتی صابری یہ ماجد بھائی ماشاءاللہ بشیر آباد کے ماجد بھائی اور جناب یونس قریشی صاحب چشتی صابری شیخ خلیل چشتی صابری اور عبد الماجد چشتی صابری اور جناب یونس قریشی چشتی صابری یہ تینوں حضرات مل کر آئندہ آپ تمام حضرات کے لیے تام کا بھی انتظام کرنے والے ہیں. تو پہلے آپ کو میٹھا ملے گا کھجور کی شکل میں. پھر اس کے بعد پھر آپ کے لیے میرے محبوب کا صدقہ جو ان تینوں کی نظر میرے محبوب نے کیا ہے تو یہ تینوں مل کر میرے محبوب کا طعام کی شکل میں صدقہ آپ سب کی خدمت میں پیش کریں گے. تو آپ حضرات یہ ہفتے بھر تیار رہنا ہے کھجور کھانے کے لیے پھر زمزم پینے
کے لیے پھر ساتھ میں جاتے ہوئے میرے محبوب کا صدقہ، آج حلیم کا صدقہ، آئندہ کھانے کا صدقہ، اب کیا کھلا رہے ہیں؟ نیت انہوں نے کچھ سنی اور مجھے سنایا، لیکن ایک ہفتے میں ان کی نیت میں اور اضافہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے اعلان کرنا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں۔ اور مزید ان کے جذبات اور احساسات اگر بڑھ جائے، ایک ہفتے میں اگر میرے محبوب کی توجہ اور نگاہ کرم اور بڑھ جائے تو یہ حضرات مزید اور کیا کہتے ہیں اپنے ارادے میں اور لوازمات اور مزید اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں خامخواہ کے آپ کو یہ کہوں کہ پکانا کھانا دانچہ مل رہا ہے تو مناسب نہیں ہے، میرے انہوں نے کان میں کہا لیکن میرے ضمیر میں یہ مناسب نہیں سمجھا کہ کیا کہتے ہیں اعلان کرو، لیکن پھر بھی اس کو اعلان مت سمجھیے۔